تاریخ انسانیت کی واحد قربانی کی یاد کے موقع پر ان کو خراج عقیدت پیش کریں۔ ایک پروگرام میں چونکہ ہم نے جانا ہے، اس لیے میں درمیان میں گفتگو کر رہا ہوں۔ ویسے جو نظم و نسق کا تقاضا ہے وہ یہ تھا کہ یار میں موجود رہوں آخر دم تک، اور میں آخر میں صرف مہمانوں کا شکریہ ادا کروں۔ ہمارے مہمان خصوصی علامہ عبدالشکور نورانی صاحب کا خصوصی خطاب ہوگا، اور علامہ مولانا دلشاد احمد صدیقی صاحب کا بھی خطاب ہوگا۔ میں چند منٹوں کے بعد آپ سے بالکل دل پر بوجھ رکھتے ہوئے میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ میں نے مناسب سمجھا کہ میں پہلے گفتگو کر لوں۔ دو پہلو ہیں اس آج کے موضوع کے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ امت مسلمہ کا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ اہل بیت اطہار جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں، ان کی محبت اللہ رب العزت نے امت مسلمہ پر فرض کر دی ہے۔ جس طرح قرآن حکیم کی تعلیمات سے انحراف کرنا ایک جرم ہے، اسی طرح اہل بیت کی محبت کو نظر انداز کرنا اور یہ کہنا کہ یہ غیر ضروری نہیں ہے۔ ہمارے ہاں پڑھے لکھے لوگوں کے صفوں کے اندر بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ جن لوگوں نے لوگوں کی رائے بنانی تھی وہ خود انتشار کا شکار ہو رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک مسلک کا یہ شعار ہے کہ وہی یوم عاشوراء بناتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں اور پڑھے لکھے لوگوں، سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں، اس بات پر تھوڑا سا ٹھہر کے ہم سوچیں کہ یہ کتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت تو پوری امت کے لیے ضروری ہے۔ جس کو حضور کے ساتھ تعلق ہے اور حضور کے ساتھ تعلق قائم کیے بغیر نہ کوئی نماز، نہ کوئی سجدہ، نہ کوئی چلہ، نہ کوئی تصنیف تالیف، کوئی چیز بھی کام نہیں آ سکتی ہے۔ اطاعت اور محبت بن کر اتباع بنتی ہے، اور حضور کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس ذات سے، جس چیز سے حضور کو محبت ہو اس کے ساتھ بھی محبت کی جائے۔ حضور کو صحابہ کرام کے ساتھ بھی محبت ہے، اور ہمیں صحابہ کرام کے ساتھ بھی محبت کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام کی محبت بھی ہم اہل سنت ہیں، بالکل کلیئر دو ٹوک۔ اہل صحابہ کرام کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اہل بیت کا تعلق سرکار سے زیادہ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بڑے بڑے مفسرین یہ کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے محدثین یہ کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے فقہاء یہ کہہ رہے ہیں، اور بڑے بڑے شیوخ الحدیث اور شیوخ الطریقت یہ بات کہہ رہے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ دورا تعلق ہے کہ امام حسین، امام حسن حضور کے نواسے بھی ہیں اور حضور کے صحابہ بھی ہیں۔ یہ دورا رشتہ ہے۔ میں اختصار کے ساتھ گفتگو، اور یہ مشکل بھی ہے جو گفتگو کرنا، مجھے اس بات کا احساس بھی ہے، میری صحت بھی اتنی ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ میرے عقیدے اور میرے ایمان کا یہ تقاضا ہے
میری ذمہ داری مجھ سے کوئی تقاضا کر رہی ہے، میری عمر کا حصہ مجھ سے کوئی تقاضا کر رہا ہے، میرا منصب کوئی تقاضا کر رہا ہے۔ اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت، اور محبت نہیں ہے کہ جس طرح کے عام ایک لیڈر کا نام لیتے ہیں اس طرح آپ اہل بیت کا بھی نام لیں تو محبت پوری ہو گئی، یہ بات نہیں ہے۔ یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ شاید کہ میں کس حد تک یہ بات آپ کو سمجھا سکوں گا، میں اپنی طرف سے پورا زور لگاؤں گا، لیکن وقت بھی مختصر ہے۔ آپ کی توجہ ہوگی تو کچھ نہ کچھ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ قرآن پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے اور سمجھا جائے اور عمل کیا جائے۔ حضور پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، حضور کے فضائل اور مناقب بیان کر کے طبیعت خوش ہو، یہ تقاضا ہے محبت کا۔ اور اہل بیت اطہار کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ تقاضا محبت یہ ہے کہ تاریخ کا مطالعہ اور حدیث کا مطالعہ اس لیے کرو کہ فضائل اہل بیت میں اثر آئیں اور وہ خود پڑھ کر کے لوگوں کو بتاؤ، بیان کرو، یہ گھبراؤ نہیں۔ اور اہل بیت کی فضیلت جب بیان کی جائے تو یہ پروپیگنڈا نہ کرو کہ یہ شیعوں کا عقیدہ یا ایک مسلک کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی خطرناک بیماری اس معاشرے کے اندر پھیل رہی ہے کہ اہل بیت کی میں دعوے سے کہتا ہوں، میرے شیخ حضور شیخ الاسلام سیدی مرشدی ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علیہ نے محبت اہل بیت کا دعویٰ ہی نہیں کیا ہے۔ 33-34 کتب شان اہل بیت پر، اور پاکستان سے لے کر عرب میں اور پورے یورپ میں، پورے دنیا میں خارجی فکر کے علم بردار جتنے محنت کر کے جدید اعتراضات اٹھاتے ہیں، حضور شیخ الاسلام نے اس وقت تک ان سارے کے سارے اعتراضات کا جو ہے وہ جواب جو اس وقت ہو رہے ہیں وہ دے دیا ہے۔ برف تو نہیں پڑی ہے یار سبحان اللہ کہہ دے، میں تو یہ تقاضا کچھ کرتا ہے کہ اب میں آپ زندہ لوگوں سے بات کر رہا ہوں۔ آپ نے جتنے بھی اعتراضات پروفیسروں نے اٹھائے، مولدی نے جتنے اعتراضات اٹھائے، اور حضور شیخ الاسلام نے جواب دے دیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو کہتا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ محبت ہے، وہ بتائے کہ ان کے اکابرین نے شان اہل بیت پر کتنی کتابیں لکھی ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم یہ بات چلاغ کی مسجد سے لے کر ہر بڑے فورم پر بھی، کوئی مشتری کا بھی فورم ہو تو ہمیں اللہ پاک کی توفیق سے ہمارے پاس اہل بیت کی شان پر اتنا مواد موجود ہے، حضور شیخ الاسلام نے دے دیا ہے کہ ہم بڑے بڑے لوگوں کی موجودگی میں ڈنکے کی چوٹ سے بات کر سکتے ہیں، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اہل سنت بھی اس بات کا انتشار کا شکار ہو گئی ہے، یہ بہت بڑا علمی ہے۔ میں اکثر اس بات پر سوچا کرتا ہوں، ایک یہ بات ہے کہ اہل بیت کے ساتھ محبت، ان کے تذکرے کرو، ان کے تذکروں کی محفلوں میں جاؤ، 10 محرم کو چلہ لگانے کے لیے بسترے اٹھا کر نہ چلو، بلکہ اپنی اپنی مساجد میں شان اہل بیت کے بیان کرنے کے لیے مجالس سے جب وہ ذکر حسینی کا اہتمام کرو تو پھر پتہ چلے گا کہ اہل سنت کون ہے کون نہیں ہے۔ یہ بات کوئی جذبات میں، اب تو جذبات کی عمر تو ختم ہو گئی ہماری، کوئی جذبات کی بات نہیں، یہ ایک تاریخی اور یہ حقیقت میں یہ بات ہے۔ ہندوستان کے بہت بڑے انٹلیکچوئل مولانا ابو الکلام آزاد، ان کے سیاسی فکر سے مجھے بہت زیادہ اختلاف ہے۔ وہ دو قومی نظریہ کے حامی نہیں تھے، پاکستان کے حامی نہیں تھے، لیکن 1915 میں جو کلکتہ میں انہوں نے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو گفتگو کی ہے، اس گفتگو کا تذکرہ کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آپ توجہ کریں گے، ابو الکلام آزاد یہ لکھتے ہیں کہ
امام حسین شہادت حسین کے ہزاروں اسوے ہیں، ہزاروں گوشے ہیں کہ جو غم کی آنکھوں کے سیلاب کے سامنے جو ہے وہ دب گئے ہیں. کہتے ہیں کہ ہزاروں گوشے ہیں. تو شہادت محبت اہل بیت اطہار امت مسلمہ پر واجب ہے، اور اس کے لیے ثبوت دینے کے لیے یہ ہے کہ جو ہماری اہل سنت کی احادیث میں جو ان کی فضیلت بیان ہوئی ہے، قرآن کی آیات میں جو بیان ہوئی ہے، قرآن کی آیات کے اندر جو اشارے موجود ہیں، ان کو پڑھ کر کے ان کی تشریح کر کے لوگوں کو سمجھایا جائے اور بیان کیا جائے. ایک بات. تو دوسری بات، آج کے اس دن کی مناسبت سے بطور خاص یہ بات ہے کہ آج شہادت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پروگرام ہو رہے ہیں. ملک بھر میں، پوری دنیا میں یہ اپنے اپنے انداز میں پروگرام ہو رہے ہیں. میں 3-4 دنوں سے اسی پر مطالعہ کر رہا ہوں، اور میں کوئی یکسو نہیں ہو رہا تھا کہ کس جگہ کس طرح کی گفتگو کرنی چاہیے. اب ایک تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ زیادہ جو ہمارے گفتگو جو ہے وہ روایتی اندازی میں ہوتی ہے، اور بالخصوص میں اہل سنت کو یہ کہوں گا کہ ہم لوگ تحریک منہاج القرآن کے علاوہ باقی جو اہل سنت ہیں وہ اس حوالے سے بہت پیچھے ہیں. میں یہ محسوس کرتا ہوں یہ بات کہ ابھی ان کا مطالعہ اور اس میں وہ ان کا تجسس ان کا نہیں ہے جو ہونا چاہیے. شہادت امام عالی مقام پر تفصیلی بات تو علامہ عبدالشکور نورانی صاحب کریں گے، اس لیے کہ بات اگر کوئی شروع کر دی جائے تو اس پر بات بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ جو ان کا وقت ہے وہ بھی میں لے لوں. میں اس کو بل مختصر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک تاریخ اسلامی کی نہیں، تاریخ انسانیت اور تاریخ عالم کی ایک منفرد شہادت ہے. شہادتیں تو بہت ہوئی ہیں. شہادتیں تو 18 ذوالحج کو سیدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، وہ بھی ہم نے جمعے کو بیان کی ہے. 26 ذوالحج کو خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہے. 29 ذوالحج کو آپ جامع شہادت نوش کر گئے، 26 کو حملہ ہوا اور یکم محرم الحرام کو آپ کی تدفین ہوئی. حضرت امیر حمزہ کی بھی شہادت ہے. ایک سب سے پہلی خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہے. اسلام کی تاریخ شہادتوں سے بری پڑی ہے. اس تناظر میں یہ جو ہم جملہ کہتے ہیں کہ یہ منفرد شہادت ہے، لوگ یہ شاید سمجھ بیٹھے کہ یہ جذبات میں بات کر رہے ہیں، ان کا کوئی جھکاؤ ہے ایک طرف. یہ جذبات کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ یہ ایک منفرد شہادت ہے. اور خلافت راشدہ کے بعد دوبارہ جب وہ آئینی اور جمہوری نظام متاثر ہوا، اسلام کے آئین، اسلام کے نظام مشاورت اور اسلام کے دستور میں جب بہت بڑی تبدیلی اور تغیر آیا، اس بات کو اس وقت جتنے نفوس قدسیہ زندہ تھے سب سے زیادہ اس بات کو نواسہ رسول حضرت امام عالی مقام نے اس بات کو محسوس کیا. ایک مفکر ایک صدی آگے، 50 سال آگے حالات کو محسوس کرتا ہے، تو کیا نواسہ رسول جو حضور کے کندھے پر سوار ہوئے، جن کے کان میں اذان اور اقامت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور ان کے نام رکھے، کیا ان چیزوں کا کوئی فیض نہیں پہنچا امام عالی مقام کو؟ فیض پہنچا ہے. اس کی بنیاد پر آپ کی بصیرت، آپ کی نگاہ اتنی دور سے رس تھی، آپ سمجھ چکے تھے کہ اسلامی تاریخ میں بہت بڑا تغیر آ گیا ہے، لہذا اس تغیر کو روکنا چاہیے. اور اب میری ذمہ داری بنتی ہے کہ
کہ اس کے لیے میں روکنے کے لیے میں قیام کروں, کھڑا ہو جاؤں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے کھڑے ہو گئے. جب گورنر مدینہ نے بیعت کا مقابلہ کیا تو آپ نے کہا کہ بیعت کھلے عام بات کرو. یزید کو یہ پتا تھا, اس نے حضرت عبداللہ ابن زبیر سے بھی مطالبہ کیا کہ ان سے بیعت لی جائے, اور سب سے زیادہ خطرہ یزید کو امام حسین سے تھا. اس لیے یزید بھی اب سمجھتا تھا کہ حسین ایک فرد کا نام نہیں ہے, بلکہ حسین ایک پوری جماعت کا نام ہے, اور حسین ایک پوری امت کا نام ہے. یہ حدیث میں پاک سے ثابت ہے کہ حسین امام علی مقام کو ایک امت کا مقام دیا گیا. حسین کا موقف پوری امت کا موقف سمجھا جاتا تھا. اور آپ نے 28 رجب کو مدینہ طیبہ سے مکے کی طرف اور 8 ذوالحج کو, یہ تاریخ یاد کریں, اس کے اندر بڑے اسباق موجود ہیں, 8 ذوالحج کو مکے سے آپ نے کربلا کی طرف سفر کیا. اور امام حسین کا قیام آپ کا سفر یہ بتا رہا ہے, اسلام کی روح کو سمجھا رہا ہے امت کو کہ اسلام اور فقط یہی نہیں ہے کہ تسبیح کتنی مرتبہ پڑھی جاتی ہے, وضو کے فرض کیا ہیں, استنجے کا کیا طریقہ ہے. ہمارے ہاں تو کہیں ساری آدھی زندگی تو اسی پر صرف ہو جاتی ہے. فقہی مسائل ہیں, یہ بات اپنی جگہ, ان کی اہمیت بڑی ہے, لیکن سارا کا سارا اسلام چند فقہی مسائل کے گرد نہیں گھوم رہا ہے کہ جب روح جمہوریت, روح مشاورت کو کیسریت کے نیچے پاؤں کے روندا جائے, جب دوبارہ کیسریت اسلام پر مسلط کرنے کی کوشش کی جائے, تو نواسہ رسول کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس جبر کو چیلنج کرے اور یزید کی آمریت کو وہ چیلنج کرے. امام علی مقام نے یزید کی آمریت اور یزید کے جبر کو آپ نے چیلنج کیا. یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ان کی ذمہ داری بنتی تھی. آگے چلتے ہوئے اس کو مختصر کرتے ہیں. ہم کتنا مختصر کریں, کتنی باتیں رہ جاتی. آپ سے ایک مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ آپ یزید کو ووٹ دے دیں, اس کی خلافت کو تسلیم کر لیں. آپ ہاں کر لیں. امام حسین ہاں اور نہ کا اس کے درمیان میں جو بہت بڑا سبق تھا اور اہمیت تھی, وہ اس کو سمجھتے تھے. یہ ہماری ہاں نہ نہیں ہے, ہماری ہاں تو نہ صبح شام ہوتی ہے. امام حسین کی ہاں اگر ہاں کر لیتے تو اسلام کا سارا نظام ملوکیت کی گود میں چلا جاتا, اور قیامت تک کوئی انصاف کی, قیامت تک کوئی جمہوریت کی, قیامت تک کوئی انسانی حقوق کی بات کرنے والا نہ ہوتا. آپ نے کہا کہ ہاں نہیں ہو سکتی ہے. میری ہاں اور نہ میں اسلام کی فنا اور بقا کا پیغام اس کے اندر مضمر ہے. میں بہت بڑے جملے کہہ رہا ہوں, اگر آپ ہوش میں, آپ غور کے ساتھ سن رہے ہیں. ان کی ہاں میں نہ میں اسلام کی فنا اور بقا مضمر ہے. یہ پوری تقریر ہے. عبدالشکور نورانی صاحب اس پر پورے گھنٹوں تقریر کر سکتے ہیں. یہ ہاں اور نہ ایسی بات. امام علی مقام ہاں کیسے کہہ سکتے تھے؟ ان کے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جد و جہد حق کی خاطر سامنے تھی, سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جد و جہد حق کی خاطر سامنے تھی, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر اور آپ کی مشکلات اور مصائب, وہ ساری کی ساری مکی زندگی امام حسین کے سامنے تھی. وہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ ہاں میں اس جبر کو تسلیم کرتا ہوں اور اس حسین شہید کو تسلیم کرتا ہوں؟ آپ نے کہا کہ میری بے شک جان ہی کیوں نہیں چلا جائے اس نہیں میں, لیکن میں اس کو کبھی بھی اس کو کمپرومائز نہیں کر سکتا ہوں, اور اس میں ملوکیت کو کنڈم کرتا ہوں, اور اس کا ثبوت اپنے خون سے آپ نے دیا ہے. ذرا آپ توجہ کریں گے, بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں. انسانی حقوق کی جو دستاویز خطبہ حجت الوداع کے موقع پر محسن انسانی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی,
लोगों के हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद को बयान किया, बुनियादी इंसानी हुकूक के तसव्वुर को उजागर किया। वो इंसानी हुकूक का चार्टर है और उसको बयान किया। और इमाम आली मकाम ने करबला के मकाम पर उस इंसानी हुकूक की दस्तावेज से अपना खून देकर, अपने खून से हुकूक इंसानी पर करबला के मौका पर आपने उसको मोहर लगाई। हम इस बात को संजीदगी के साथ इस बात को समझें कि इमाम आली मकाम रजी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बानी से उम्मत मुसलमा दोबारा जिंदा हो गई है। दोबारा उम्मत मुसलमान को जिंदा हो गई है। और इंसान जितने भी पिसे हुए तबकात हैं, मजलूम तबकात हैं, उनके कायद जो है वो इमाम आली मकाम रजी अल्लाह तआला अन्हु। हमने इसको महदूद कर लिया कि एक कोई मसलक के वो कायद हैं, बल्कि सारे मजलूम तबकात के। नेल्सन मंडेला के बारे में आता है कि वो 26-27 साल जद्दोजहद करके थक गया। एक रात को ख्वाब में आई इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, फरमाया कि नेल्सन मंडेला सब्र के साथ अपनी जद्दोजहद को जारी रखो, इंशाअल्लाह कामयाब होगे। और एक गैर मुस्लिम फकर का मैं तजिया पढ़ रहा था, उसने अपनी पोइट्री नज़म में 1600 सफात पर उसने पूरी नज़म लिखी है, जिसमें उसने इमाम आली मकाम को खराज तहसीन पेश किया। और महात्मा गांधी ने कहा, वो कहता है कि मैं जवान था, मैंने इमाम हुसैन की हालात जिंदगी को पढ़ा है। मैं अगर आपसे सवाल करूं कि कितने नौजवानों ने इमाम हुसैन को पढ़ा है, ये जुल्म नहीं है? ये जुल्म नहीं है? ये बहुत बड़ा जुल्म है कि हमें फकीरीन की तारीख तो हम पढ़ते इम्तिहान पास करने के लिए, लेकिन नवाज़ रसूल की हिस्ट्री को नहीं पढ़ते। महात्मा गांधी कहता है कि मैंने पढ़ा और मैंने कहा कि अगर हम हिंदुस्तान को सलामत रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इमाम हुसैन की तालीमात को जो है वो अपनाना पड़ेगा। हमारे लिए तो शर्म में डूबने का यह मकाम हो जाता है। कसीर गैर मुस्लिम फकीरीन ने इमाम आली मकाम रजी अल्लाह तआला को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने सिर्फ स्ट्रगल और जिद्दोजहद के एतबार से, इस्तिकामत के इस पहलू और इस एस्पेक्ट के एतबार से उन्होंने इमाम आली मकाम रजी अल्लाह तआला की शख्सियत का मुताला किया है। फिर भी बहुत खुश नसीब लोग हो, एक एक बंदा आज जो इस महफिल में बैठा है, मैं हर बंदे का अगर मैं नाम जानता हूं तो सबके वक्तों में सबके नाम लूं। एक एक बंदा इंतहाई मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि आप एक कोई रवायती जलसे में नहीं है, आप एक बहुत बड़ी मजलिस में हैं। ये मजालिस बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी पेश होती हैं। हमारा अकीदा बड़ा साफ सुथरा अकीदा है। इस मौजू पर भी बहुत बड़ी बात की जा सकती है, लेकिन चूंकि वक्त नहीं है। और मौलाना मोहम्मद अली जोर के उस शेर पर इस बात को मैं ख़त्म करता हूँ कि क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद बोले बर्फ तो नहीं पड़ी हुई है, ये कहते हैं वो 17 जून जो है वो जुलाई है। क़त्ल हुसैन, सारे जरा बोलें जरा, क्या क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। कोई ऐसा कोई आम निकाह खान और मस्जिद का आम कोई मस्जिद नहीं था। तहरीक खिलाफत का बहुत बड़ा लीडर था जिसने पूरी तारीख इस्लाम का मुताला किया था, वो ये बात कर रहा है। आज इस शेर पर भी, और आज बड़ी बीमारी है, आज ये कहा जाता है कि सैयद शुहदा, इस पर लोग बहस करते, कहते हैं अहले बैत के साथ मोहब्बत भी है और इमाम आली मकाम को सैयद शुहदा ना कहो। जुमला हमारे फकरी ने इमाम आली मकाम को सैयद शुहदा कहा है। सैयद शुहदा हजरत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इकबाल ने किसी का शेर है बड़ा कि लिबास खिज़र में हज़ारों राज़ान फिरते हैं, अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर।
میں محترم علامہ عبدالشکور نورانی صاحب کا، محترم علامہ دل شاہ صدیقی صاحب کا، قاری اصغر صاحب کا، جن کے مہمان ہیں، میں ان کا دل کے تھا گریوں کے ساتھ بار دیگر شکریہ بنا کر میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں۔ یہ پروگرام میں جانا ہے، تو چونکہ میں نے وعدہ کیا، انہوں نے بہت مجبور کیا ہے محترم سید ساجد حسین شاہ صاحب نے، تو تمام حضرات تشریف رکھیں گے، نماز ظہر تک پروگرام جاری رہے۔